السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر منصور سلیم، اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کراچی بورڈ 9 کلاس کی انگلش کی بک کے یونٹ نمبر 2 شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن۔ لیکن ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس چیپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ MCQs کی ویڈیو بھی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے، جسے آپ اپنی اسکرین کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ موجود آئی بٹن سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ Shah Abdul Latif Bhittai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. Shah Abdul Latif Bhittai، جنہیں ان کے عقیدت مند پیار سے لال لطیف کہتے ہیں، ایک مشہور سندھی صوفی، عالم، مجذوب، بزرگ اور شاعر تھے۔ He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. انہیں سندھی زبان کا سب سے بڑا مسلم شاعر مانا جاتا ہے۔ Information about the life of Bhittai has mostly been collected from oral traditions. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی زندگی کے بارے میں معلومات oral traditions یعنی زبانی روایات سے جمع کی گئی ہیں۔ A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhittai from some of the old people living at that time. ایک مشہور پاکستانی اسکالر، ماہر تعلیم، ڈرامہ نگار اور کہانیوں کے مصنف مرزا کلیج بیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات اس زمانے کے کچھ پرانے لوگوں سے اکٹھی کی۔ These people had heard these facts from their fathers and grandfathers. ان لوگوں نے یہ باتیں اپنے باپ اور داداؤں سے سنی تھی۔ Some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. ان میں سے بعض لوگوں نے تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی سے ملاقات بھی کی تھی اور ان سے بات بھی کی تھی۔ As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. بطور صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا عرس ان کے مزار پر ہر سال 14 سفر کو منعقد کیا جاتا ہے، جو مسلم کیلنڈر کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے۔ Thousands of people gather and listen to the saint's song sung on the tamburo، جس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور تمبورو بجا کر گائے جانے والے شاہ لطیف کے گیت سنتے ہیں۔ Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ شاہ لطیف کی زندگی اور ان کی شاعری پر مقالے بھی پیش کرتے ہیں۔ Some of the key aspects shared by different scholars about Lal Latif are given below۔ مختلف اسکالرز کی جانب سے لال لطیف کے بارے میں چند اہم پہلو درجے ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی، یعنی آپ کا پس منظر اور خاندان۔ شاہ لطیف's ancestral roots lay in افغانستان۔ شاہ لطیف کے آباء و اجداد کی جڑیں افغانستان سے جڑی ہیں، یعنی آپ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ Some historians say that Shah's father سید حبیب شاہ migrated from Matiaro, his ancestral home in Afghanistan, to Bhainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man۔ بعض historians یعنی تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے والد سید حبیب شاہ افغانستان میں واقع اپنے آبائی گھر متیارو سے ہجرت کر کے ایک متقی مقامی شخصیت مخدوم بلاول سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے سندھ کے علاقے بھینپور تشریف لائے تھے۔ Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد سندھ کی جانب ہرات سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home۔ یہ وہ وقت تھا جب سندھ مسلم ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اپنا مستقل گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ The name بھٹائی، یعنی شاہ لطیف کا نام بھٹائی کیسے پڑا؟ In 1742 شاہ لطیف left his home and went to live on a mound at some distance from his village۔ 1742 میں شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک ٹیلے پر قیام کرنے لگے تھے۔ A mound of sand is called bhit in Sindhi۔ سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے۔ Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, شاہ لطیف
Latif came to be known as the Saint of Bhit. یہی وجہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اسی ٹیلے پر گزارنے والے شاہ لطیف کو بھٹ والے بزرگ کہا جانے لگا. To this day he is famous all over the country as شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف of the Mount. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ پورے ملک میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا بھٹ والے شاہ لطیف کے طور پر مشہور ہیں. Early life and education یعنی ابتدائی زندگی اور تعلیم. شاہ بھٹائی was born in 16 AD or 14 Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli. شاہ بھٹائی کی پیدائش سن 1689 بمطابق 14 صفر 1102 ہجری کو سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں ہوئی جو کہ موجودہ شہر بھٹ شاہ کے مشرق میں چند میل کے فاصلے پر ہے. لطیف was raised during the golden age of Sindhi culture. شاہ لطیف کی پرورش سندھی ثقافت کے سب سے سنہری دور میں ہوئی تھی. His first teacher was اخوند نور محمد بھٹی but mainly he was self-educated. ان کے پہلے استاد اخوند نور محمد بھٹی تھے لیکن بنیادی طور پر انہوں نے اپنی تعلیم خود ہی حاصل کی. Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. اگرچہ انہوں نے رسمی تعلیم تو بہت کم حاصل کی تھی لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ جس کا نام شاہ لطیف جو رسالو ہے اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی زبان پر بھی اچھی خاصی دسترس رکھتے تھے. Various references in شاہ جو رسالو indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. شاہ جو رسالوں میں موجود مختلف حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی گہرا عبور حاصل تھا. His poetic collections included the Masnavi of مولانا جلال الدین رومی and شاہ کریم's poems. ان کے شعری مجموعوں میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل ہیں. Youth یعنی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ایام جوانی کے حالات. Young Latif had a very sensitive mind. نوجوانی سے ہی شاہ لطیف بہت حساس ذہن کے مالک تھے. While he was only a boy, he started composing poetry. ابھی وہ اپنے لڑکپن میں ہی تھے کہ جب آپ نے شاعری کرنا شروع کر دی. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. قدرتی حسن کی محبت نے ان کے دل کو عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیا تھا. In 1713 the Sufi poet married with بی بی سیدہ بیگم. صوفی شاعر شاہ لطیف نے 1713 میں بی بی سیدہ بیگم نامی خاتون سے شادی کی. His wife died at an early age before she could have any children. اس سے پہلے کہ ان کی کوئی اولاد ہوتی ان کی اہلیہ کم عمری میں ہی وفات پا گئیں. However, Shah never married again. تاہم شاہ لطیف نے اس کے بعد دوبارہ کوئی شادی نہیں کی. His heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. ان کا دل مذہب اور مجذوبیت یعنی خدا کی محبت کی طرف بڑھتا چلا گیا اور وہ بے چین رہنے لگے. He found it difficult to live a normal domestic life. اور انہیں ایک عام گھریلو زندگی گزارنا بہت مشکل لگنے لگا. Spiritual growth یعنی شاہ لطیف کا روحانی سفر. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. شاہ لطیف کی خدائے لا شریک سے محبت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ آپ کا دل صرف اور صرف عبادت میں ہی لگا رہتا تھا یا آپ کو صرف عبادت سے ہی تسکین ملتی تھی. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادتوں اور مراقبے یعنی خدا کی یاد میں گزارا کرتے تھے. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion so much so that people began to be attracted towards him. ان کی دعاؤں اور عبادتوں کی کثرت سے ان کی روحانیت میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ لوگ بے اختیار ان کی طرف متوجہ ہونے لگے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. جو کوئی بھی ان کے پاس آتا وہ ان کی نرم مزاج طبیعت سے بہت متاثر ہوتا اور یوں روز بروز آپ کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا رہا. Close to the mount on which لال لطیف came to live is a natural lake. جس ٹیلے پر لال لطیف رہنے آئے تھے اس کے قریب ہی ایک قدرتی جھیل ہے. His poetic nature loved the calm atmosphere. ان کی شاعرانہ طبیعت کو یہ پرسکون ماحول بہت پسند تھا. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی جھیل کے کنارے
کنارے بیٹھ کر گزارا کرتے تھے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. وہ وہاں قیام کے دوران خدا کی عبادت کرتے تھے اور اکثر خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے شاعری بھی کیا کرتے تھے. Death and remembrance یعنی وفات اور بیادگار. لال لطیف died in 1752 on the mount where he had lived. لال لطیف کا انتقال 1752 میں اسی ٹیلے پر ہوا جہاں وہ قیام کیا کرتے تھے. He was buried on the same mount. ان کی تدفین بھی اسی ٹیلے پر کی گئی تھی. It is said that one day he ordered the musicians to play music. کہا جاتا ہے کہ ایک دن انہوں نے موسیقاروں کو حکم دیا کہ وہ موسیقی بجائیں. They played continuously for 3 days. موسیقار 3 دن تک مسلسل موسیقی بجاتے رہے. When they stopped playing, they found the poet dead. اور جب انہوں نے موسیقی بجانا بند کی تو دیکھا شاعر یعنی شاہ لطیف کا انتقال ہو چکا ہے. A famous king of Sindh, غلام شاہ کلہوڑو, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. سندھ کا ایک مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہوڑو ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور اسی محبت میں اس نے ان کی قبر پر ایک عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. آپ کے مزار کا خوبصورت سفید گنبد شاہ لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے. His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. ان کے عقیدت مندوں نے ان کی شاعری کو ایک جگہ جمع کیا اور وہ شاعری کا مجموعہ شاہ جو رسالو یا شاہ عبد اللطیف کا رسالہ کہلاتا ہے. Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. ان کے عقیدت مند ہر سال ان کا عرس مناتے ہیں جو کہ 14 سفر کو شروع ہوتا ہے اور 3 دن تک جاری رہتا ہے. شاہ لطیف's poetry. شاہ لطیف کی شاعری. شاہ عبد اللطیف was a sensitive, gentle and kind soul. شاہ عبد اللطیف بھٹائی ایک حساس، نرم مزاج اور شفیق شخصیت کے مالک تھے. He was a Sufi in the true sense of the word. وہ حقیقی معنوں میں واقعی ایک صوفی یعنی اللہ والے تھے. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. لفظ لطیف کے لفظی معنی بھی لطیف، نازک، نرم، خوبصورت اور نور کے ہیں. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. ان کے نام کے یہ معنی ان کی شاعری اور ان کی شخصیت دونوں میں واضح طور پر نظر آتے تھے. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عوامی شاعر تھے، لہذا شاعری بھی ایک عام آدمی کی زبان میں کیا کرتے تھے، یعنی سمپل اور آسانی سے سمجھ آنے والے انداز میں لکھتے تھے. In his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. اپنی نظموں میں وہ بنیادی طور پر سندھ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں لکھا کرتے تھے. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand. تاہم انہوں نے استنبول اور سمرکند جیسے دور دراز کے شہروں کا بھی ذکر کیا ہے. And also talks about Sindhi sailors, سمندی, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, سری لنکا اینڈ the island of Java. اس کے علاوہ وہ اپنی شاعری میں سندھی سیلرز یعنی کشتی چلانے والے ملاحوں، جنہیں سمندی بھی کہا جاتا ہے، ان کی کشتیاں چلانے کی تکنیک اور ان کے سمندری سفر مثلا مالابار کے ساحل، سری لنکا اور جاوا کے جزیروں کے بارے میں بات کرتے تھے. Here is the translation of one such verse. یہاں ان کی ایک ایسی ہی شاعری کا ترجمہ پیش خدمت ہے. شاہ لطیف لکھتے ہیں clouds return and once again it rains. بادل واپس آتے ہیں اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. lightning flashes from all sides. ہر طرف بجلی چمکنے لگتی ہے. and with it some go to Istanbul, others turn to the west. اور اس کے ساتھ ہی کچھ بادل استنبول کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ کچھ مغرب کی طرف. some shine bright over China and others take care of Samarkand. کچھ چین پر چمکتے ہیں اور کچھ سمرکند کو گھیر لیتے ہیں. Some wander to Rome, to Kabul and Kandahar.
کچھ روم کی طرف بڑھتے ہیں تو کچھ کابل اور کندھار کی طرف. Some lie on Delhi, Deccan thundering over. کچھ دہلی اور دکن پر برستے ہیں اور وہاں خوب گرجتے ہیں. My beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance. میرے پیارے اللہ سائیں تو سندھ دھرتی کو ہمیشہ خوشحالی اور فراوانی کی سرزمین بنا. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. میرے پیارے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو ساری کائنات کو خوشحال کر دے. His collected poems have been compiled in Shah Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. شاہ لطیف کی جمع کردہ نظموں کے مجموعے کو شاہ جو رسالوں کے نام سے مرتب کیا گیا ہے، جس کا انگریزی، اردو اور دیگر کئی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. His spiritual and mystic poetry carries a message of love. ان کی روحانی اور صوفیانہ شاعری پیار اور محبت کا پیغام دیتی ہے. Which makes it universal and acceptable to the entire human race. پیار محبت کا یہ پیغام ان کی شاعری کو نہ صرف پوری دنیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے قابل قبول بناتا ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی is and always will be remembered for his great poetry with love and reverence. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو ہمیشہ ان کی محبت اور عقیدت سے بھرپور عظیم شاعری کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور مستقبل میں بھی اسی طرح یاد کیا جاتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری لائن بائی لائن ایکسپلینیشن یہاں ختم ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ایکسپلینیشن بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز اینڈ کلاس میٹس کے ساتھ شیئر کیجیے.